बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हाँ तुम मुझे कबूल हो और इसकी राइटर हैं शाज़िया चौधरी। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको ये नावल कैसे लग रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। सुनहें अभी कितना सफ़र और बाकी है। आसमान स्याह घटाओं से ढका हुआ था। चमाचम मूसलाधार मींह बरस रहा था। ईट कीट धान की फसलों में कई इंच तक पानी भर गया था। शायद बर्फीले झकड़ों की जद में आई फसल की नरमो नाजुक शाखों के सिरे ज़मीन बोस होने के बाद दूसरे ही लम्हे मुखालिफ सिम से वार करने वाले तूफ़ानी थपेरों से नबर्द अजमा होने को एक लहजे को फिर से तन जाते और अगली साथ बेबसी और बेख्तियारी की इंतहा की हालत में दोबारा स्फुर्दगी पर मजबूर हो जाते। रात सर पर थी। इर्द गिर्द किसी चरिंद परिंदी नफ्स का नामो निशान नहीं था। इस कदर शदीद बुछार में नीम पुख्ता सड़क पर छोटी सी नीली सुजुकी रास्ता बनाकर आगे बढ़ रही थी तो इसमें खुदा की कुदरत के बाद सरासर ड्राइव करने वाले बंदे का कमाल था। मंजिल का भी दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। गाड़ी में चाहे इस कदर होलनाक सन्नाटे, बैरूनी माहौल की हद दर्जा तूफान खेजी और दिल में उमड़ कर आने वाले शदीद पुरखौफ हरासा कर देने वाले अंदेशों ने भी आखिर उसे पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। फिलवक्त नाक से ज़्यादा जान के लाले पड़े हुए थे। जी करा करके वो अपनी अंदरूनी इज़्तिरारी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए घबराई हुई नज़रों से उसका मंजमद चेहरा देखते हुए बेबसी होकर बोल पड़ी। कितनी ही देर उधर से जवाब नहीं आया। वो बड़े सुकून से ड्राइव कर रहा था। रास्ता बुरी तरह जलथल हो रहा था। सुजुकी पानियों का सीना चीरते हुए रुक रुक कर चल रही थी। वक्फे वक्फे से झटके लग रहे थे। शाम गहरी पड़ गई है। मौसम इस कदर ख़राब हो रहा है। इस गाड़ी के ज़रिए इतना मुश्किल रास्ता कैसे तय होगा। वो ज़्यादा देर तक अपनी तशवीश पोशीदा नहीं रख सकी। अपने अंदर मचलते पुरहौल खदशात से फ़रार के लिए वो उसकी सर्द महरी महसूस करने के बावजूद दोबारा मुखातिब हो गई। तो आप अपने वालिद मोहतरम की लैंड क्रूज़र में आ जाती। मेरे लिए तो ऐन मुसरत का बाइस था। इस हद दर्जा बेजारकुन हमराही से मुझे निजात मिल जाती। उस नाखुशगवार तरीन सफ़र का अंजाम मैं आपसे कहीं ज़्यादा शिद्दत से जल्द अज जल्द चाहता हूँ। हर दर्जा खुश्क और खुरदरे लबो लहजे में जवाब आया। वो एहसास तौहीन से लम्हा भर को सुन सी बैठी रही। उसने जैसे पत्थर से खींच मारे थे। क्या आला दर्जे की बेमहरी और बेगानगी का मुजाहरा था। वो खून के घूंट पीकर एक छिछलती सी निगाह उस पर डालकर रुख मोड़कर खिड़की के शीशे से मौसम की जुनून खेज़ी मुलाजा करने लगी। उसकी शरियानों में खून खोल रहा था। मम्मा सही कहती हैं, ये देहाती लोग सिरे से जंगली, वहशी और बद तहजीब होते हैं। वो अपने अंदर के दहकते अलाव को ठंडा करने की गर्ज से अपना ध्यान बटाने को मम्मा की बातें जहन में दोहराने लगी। बारिश की तेज़ रफ्तारी यालाबारी की सूरत इख्तियार करती जा रही थी। ओले पत्थरों की मानंद स्क्रीन से टकरा कर पाश पाश हो रहे थे। तूफानी झकड़ों में लम्हा बलम्हा तेज़ी आती जा रही थी। किसी लम्हा तो यही लगता था कि ये नन्ही मुन्नी सी नीली सुजुकी भी किसी आन आबो हवा की इस शुरीदा सरी पर आमादा गज़बनाक शिद्दतों से हार कर उड़ती चली जाएगी। अब क्या होगा। खामोशी का दौरानिया माहौल से सिवा तर सरासरगी पैदा कर रहा था। वो एक बार फिर अपने अंदर उठने वाली गुस्सीली लहरों को दबाकर तशवीश भरे अंदाज में उसकी तरफ मतवजा हुई। वो होंठ खींच कर इर्द गिर्द से कतई बेनियाज पथरीले तासुरात में लिपटे चेहरे के साथ पूरा ध्यान ड्राइविंग पर मरकूज किए हुए था। मजबूत सामने मर्दाना हाथ स्टीयरिंग व्हील से नबरदा आजमा थे। उसकी मगरूर खड़ी नाक के नीचे बलाई लब पर आवेजा उसकी घनी स्याह मूंछों पर नज़र पड़ते ही उसके हाकमाना मिजाज और सख्त दिली का एहसास दिल में जागुजी हो जाता था। हमा वक्त फराख पेशानी का अहाता किए रखने वाले माथे की शिकन उसके आतिश फिशानी मूड की वाज़ेह अक्कास थी। वो हमेशा ही एक जारहाना से अंदाज में नजर आता था। कम अज़ कम जरमल को तो यूं ही महसूस होता था। उसका खून छलकाने को आमादा निचला होंठ उसकी ज़ात की बेरहमी और सफाकी का गोया इलानिया इजहार था। और आंखें उफ खुदाया। उन बर्फीली चट्टानों किसी बरूदत और सख्ती लिए हुए चमकीली स्याह आंखों में इस कदर मंजमद कर डालने वाला अक्खरपन झलकता था कि मद्दे मुकाबिल एक के बाद दूसरी बार नज़र मिलाते हुए घबरा जाता और लहबो लहजा तो इससे सवातर था, एकदम कतई और छा जाने वाला। और जलमत से बात करते हुए तो उसमें ज़माने भर की खुश्की, तुर्शी और कठोरपन शामिल हो जाता था। तमाशा मुलाहिज़ा कीजिए, कुछ कर सकती हैं तो बसदे शौक कीजिए। और क्या हो सकता है। जहर से बुझे हुए तीर किस कदर ठंडे और पुरसुकून अंदाज में उसके सीने में उतारे गए थे। उसकी जान जलकर रह गई। क्या मुसीबत है। कब ये अजाब ख़त्म होगा। मैं क्या पूछ रही हूँ। वो कुलस कर रह गई। क्या आप सीधे तरीके से बात का जवाब देने से नावाकिफ़ हैं। एक तो पुरहौल तवील सफ़र, ऊपर से उसकी हद दर्जा बेनियाजी और खुरदरापन।
اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرف مڑا۔ شٹ اپ! میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولا اور زرمل کا ایک لہجے کو جیسے خون خشک ہو گیا۔ کس قدر دھانسو اور جابرانہ انداز تھا۔ وہ لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں ان کے نزدیک گائے بھینس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتی۔ بلا کے سخت گیر، خود پسند اور سرکش ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ ماما کی بتائی ہوئی بات اسے 100% درست لگی۔ اوہ خدایا، میں کیا کروں؟ اسے اپنی بے چارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہر شہزاد بلا لوٹ جاتی اپنے گھر۔ اوف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں ہی بلاوا بھیجنا تھا۔ اندر اٹھتے ابال کو کہیں تو راہ ملنا تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے، نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنی پڑتی۔ وہ بہت کوفت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں تیز شور و سرد بوچھار لیے آندھی طوفان کے ریلوں سے برسر پیکار اسی کی طرح بے بسی سے جھکتے، بکھرتے، ٹوٹتے شجر و حجر کے ماں سوا کچھ نہ تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک شے جس سے کے آگے وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی تھی، وہ تھی آسمان سے چھاجو چھاج برستی بوچھار، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ بالکل زرمل کی طرح وہ بھی تو اس ناہنجار ابر آلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی نازک طبع اور اس کے خلاف شدید غم و غصے کا برہملا اظہار فی الوقت ترک کرنا پڑا کہ اور کرتی بھی کیا۔ اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی، جانتی تھی وہ لحاظ و مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے۔ جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد میں چندہ تاخیر نہیں کرتا۔ سو ہونٹ کاٹتے چپکی ہو رہی، تاہم دل کے تھال میں ڈھیر سارے وسوسے اور اندیشے سکوں کی طرح گرتے رہے۔ مان گاڑی کا انجن گرگراتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاید ٹائر پھنس گیا ہے کہیں۔ کتنی ہی دیر اندرونی آلات میں سر کھپانے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اللہ خیر، یہ ایک نئی مصیبت! خوف سے ڈوبتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا۔ تھوڑی دیر باہر کھٹر پٹر کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح بھیگ گیا تھا۔ گرم جیکٹ کے باعث بہرحال کچھ بچاؤ ہو گیا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ہول کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی سعی کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اوپر سے ایسا خطرناک طوفانی موسم۔ دور دور تک کسی پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی کچھ آسرا تھا۔ یہ بھی جواب دے گی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس کو رتی برابر پرواہ نہ تھی۔ وہ کسی طرح بھی اس خطرناک صورتحال سے نپٹ سکتا تھا، مگر زرمل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ لڑکی ذات تھی اس ویرانے میں، اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی، خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا تھا۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ اگر جو ایسی آفت نہ پڑتی تو کب کی 2 حروف بھیج کر اپنی راہ لیتی۔ وہ جن بھن کر کباب ہی تو ہو گئی۔ تو آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دل ملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی، وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر مدد کو آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب میں برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا کہ اس کھٹارہ گاڑی کو رہنے دیں، پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے غیظ و غضب پر قابو نہیں پا سکی، سو بالآخر بگڑنے لگی، مگر آپ کے سر میں جانے کون سا سودا سوار تھا، لے کے مجھے بھی خوار کر ڈالا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔ عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کجا آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا۔ خود کو تو کیا، اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ ابھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ اس کے سرد و سپاٹ چہرے سے، اس کی ذات سے ہر درجہ بیزاری کے آثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی۔ وہ بری طرح پچ و تاب کھا رہی تھی۔ احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اور آپ کس درجہ خود پرست اور کم ظرف انسان ہیں کہ اتنے سے احسان کو بار بار جتلا کر خود کو مزید ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیر سے کہہ رہی تھی، شٹ اپ! وہ یکدم مشتعل ہو کر ڈھارا، میں اپنی ذات پر بے جا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
ایک لسٹ بنا دیجیے اس کی تاکہ مجھے یادداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی رہے۔ استہزائیہ گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ آپ میری کیا لگتی ہیں جس سے اس درجہ ذاتی معاملے کو شیئر کروں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درستی سے استفسار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ واقعی کیا رشتہ تھا اس کا جو خواہ مخواہ پرسنل ہو رہی تھی؟ ایک استاد کا اور شاگرد کا رشتہ تھا، تایازاد ہونے کے ناطے رشتہ بنتا تھا، اور ایک وہ نام نہاد رشتہ تھا جو کاغذوں میں بند پڑا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ذات سے رتی بڑھ دلچسپی نہیں، آپ کی پسند و ناپسند سے مجھے کیا غرض؟ وہ تندی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی جہاں اب اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ تو اب گرج چمک بھی گویا حصہ بٹانے تشریف لے آئی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک دل دہلائے دے رہی تھی۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ آواز اس درجہ ہولناک تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ اپنے آپ میں رہو۔ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ وہ ایک لحظے کو تو جیسے حق تک بیٹھا رہ گیا، پھر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہتا دوبارہ چابی انگنیشن میں لگانے لگا، اور وہ بیک وقت شرم و غیظ میں منجمد سی بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا فعل قطعی بے اختیاری اور فطری تھا۔ اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ غصے اور شرم سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں تم پر۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہو یار۔ لوگ کہتے ہیں سر عباس حیدر اپنے گرد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کیے رکھتے ہیں ہمہ وقت۔ سب بکواس ایک دم۔ اسی باپ کے بیٹے ہونا آخر جس نے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں۔ اسی خاندان کے ہونا آخر جہاں 4 شادیاں کرنا ایک مقبول عام اور پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے۔ ممی کس قدر درست تجزیہ کرتی ہیں اس خاندان کا۔ نفس کا مارا ہوا، جنگلی اور حریص، عورت اور دولت کے پیچھے لپکنے والا خاندان۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بسائی معصوم اور سادہ، بباطن گنوں کے پورے۔ وہ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی تھی۔ خفت سے اس کا برا حال تھا۔ خود اپنی بجلی پر پڑی رہ رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ ذرا سی بجلی ہی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گری تھی نا؟ کیا ضرورت تھی اس کے بے رحم اور کٹھور وجود کا سہارا تلاش کرنے کی، اس کی مضبوط پناہ ڈھونڈنے کی؟ وہ خود پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ حسب سابق اس نے زرمل کے واویلے پر کان دھرنے کی زحمت نہیں کی۔ بے نیاز بنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سچ شکر کہ اس کا انجن ملاحر اپنی ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس قدر لمبا راستہ تھا، اسے سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا بھی روادار نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اسے احساس ہوا اس کا پیٹ بالکل خالی ہے۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے۔ اس نے صبح ناشتے میں ایک سلائس اور چائے کا ایک کپ لیا تھا۔ چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں تھا اور اب اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی برداشت بہت کم تھی، خصوصاً بھوک، نیند اور غصہ برداشت کرنے میں وہ ازل سے ناکام رہی تھی۔ سو اس کی تلخ و ترش بھلا کر پھر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ آپ کے نان و نفقے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ کس قدر دو ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکایا گیا تھا۔ گہرائی لیے ہوئے اس معنی خیز لہجے میں کیا کچھ نہ تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اتنی نادان تو نہیں تھی۔ اب ایک لمحے کو وہ خجالت سے سرخ پڑ گئی۔ نعمتوں کے خوان تو سجانے سے رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے اس قدر بے مروت انداز پر وہ پورے جان سے سلگ کر رہ گئی۔ میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ مشکل تمام اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے گویا ہوئی۔ ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بڑا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوش جاں کیجیے۔ دوسری طرف ہر درجہ اطمینان کی کیفیت تھی۔ وہ جی بھر کر زج کر رہا تھا، سنیے، آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی غیظ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ وہ بل کھا کر تنتناتے ہوئے کہہ بیٹھی۔ اپنا منہ سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، سمجھی؟ وہ گھبرا کر الٹ پڑا۔ وہ خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مروڑتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گئی۔ اس کی دھونس، سختی اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو رشتوں کی پہچان بالکل نہیں ہوتی۔ کیا بہن اور کیا بیٹی، کیا ماں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو ان کے آگے ڈٹ جائے اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ ان کے اندر کے ننگے بھوکے وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب و شرافت سے ماورا ہوتے ہیں۔ بس پیٹ بھرا ہو، حکم بجا لانے والوں کی قطاریں ہوں تو ان جنگلی مرد سورماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ مما کی بتائی ہوئی باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔
जो उसे हर्फ पर हर्फ सच लग रही थी। यालाबारी एकदम तेज़ हो गई, इस कदर तेज़ कि गाड़ी चलाना दुश्वार हो गया। विंड स्क्रीन मोटी मोटी बरसती बूंदों और पत्थर की तरह एक तवातर से गिरते ओलों की बुछार से बुरी तरह धुंधला रही थी। वो महज अंदाजे से गाड़ी चला रहा था, चला भी कहाँ रहा था, चलाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। नीम पुख्ता कच्ची पक्की सड़क की गीली चिकनी मिट्टी और ताहदे नज़र फैला पानी का दरिया ड्राइविंग में अलग रुकावट बना हुआ था। ऊपर से गरजते बादल और करकती बिजलियाँ, इर्द गिर्द फैली गंभीर पुरअसरार तारीकी जरमल की सारी तरारी धरी की धरी रह गई। हकीकतन अपना वजूद मौत से बहुत करीब लगने लगा। कितनी देर तक अनजाने खौफ से धड़कते दिल के साथ मेहर बलब बैठी रही, फिर सूखे लबों पर जुबान फेरते हुए वो रूहानसी होकर फिर उसकी तरफ पलटी। अब्बास साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लगता है खौफ से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो बहुत रूहानसी लहजे में गोया हुई। अब्बास ने एक तीखी तिरछी नज़र उस पर डाली। उसकी गुलाब ऐसी धमकती रंगत में जर्दियाँ खुल रही थी, चेहरे पर इतनी सर्दी में भी पसीना फूट निकला था। उसका नाजुक दिल फरेब सरापा बेदे मजनू की तरह कांप रहा था। वो इस दर्जे सरासीमा और बेवसान हो रही थी कि अब्बास को अपने अंदर उमड़ता जलाल दबाना पड़ गया। उसके लिए तमाम तर मुंतकमाना और संगदिलाना जज्बात रखने के बावजूद वो बहरहाल इंसान था। एक कमज़ोर, बेबस और मुसीबत में गिरे बंदे की तशफ़ी के लिए और कुछ ना सही हमदर्दी के चंद बोल तो बोले ही जा सकते थे। घबराओ नहीं, मैं गाड़ी से उतर कर देखता हूँ, शायद कोई ठिकाना मिल जाए सर छुपाने को। वो खिलाफ आदत कदरे नरमी से बोला और फिर उसके कुछ बोलने से पेशतर गाड़ी बंद करके नीचे उतर गया। जाने कहाँ गए हैं इस कदर तूफ़ानी मौसम में? उसका दिल धक धक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो भीगता कामता गाड़ी में आया तो उसके हाथ में ताज़ा सेहतमंद किस्म के 7-8 माल्टे दबे हुए थे। उजलत में तोड़ने के बायस कुछ की टहनियाँ भी पत्तों समेत साथ लटक रही थी। सड़क के किनारे माल्टों का बाग लगा हुआ है इधर। पहली बार उसने अपनी तरफ से वजाहत दी। फिल वक्त भूख मिटाने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। बाग के शिमाली कोने की जानिब किसी गाँव के इसार दिखाई दे रही हैं। कोशिश करके थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाई जा सकती है, खुदा करे वाकई कोई गाँव ही हो। अब मज़ीद सफ़र नामुमकिन हो गया है, सुबह ही कुछ हो सकेगा। इसके लहजे से तशवीश झलक रही थी। और रात? उसने बदहवास होकर उसकी तरफ देखा। वो कहाँ गुजारेंगे? गाँव के किसी घर में पनाह ले लेंगे। देहाती लोग इतने तो मेहमान नवाज होते ही हैं। आखिर में वो तंज करने से बाज न रह सका। जरमल जैसे कानों में तेल डालकर डैशबोर्ड पर से एक माल्टा उठाकर छीनने लगी। जाने भूख की शिद्दत थी या वाकई ज़मीन की तासीर थी कि ये माल्टे उसे बहुत मीठे, रस भरे और खुश जायका लगे। वो जो खूबसूरत सी प्लेट में रखी साफ़ सुथरी स्याह मिर्च और नमक के छिड़काव के हमरा माल्टे की काशी बड़ी नफासत से कांटे से खाने की आदि थी। आज माल्टे के रस से सने हाथों से किस कदर रग़बत से सारा नखरा और तंतना भूलकर खुद छीलकर साफ़ करके हाथ की ओक पर रख कर खा रही थी। वक्त की बात है सारी। अब्बास ने भी 2 माल्टे खाए। छिलके वगैरह फेंकने के लिए जब उसने खिड़की का शीशा नीचे किया तो बर्फीली हवा का तंदो तेज़ झोंका जरमल को बुरी तरह कपकपा गया। किसी तरह घिसटा के गाड़ी का बूढ़ा हामता कामता इंजन बाग के शुमाली कोने तक पहुंच ही गया और फिर जैसे खांसता हुआ दम तोड़ गया। आप लॉक लगाकर गाड़ी में बैठें, मैं गांव के किसी घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। सामने कुछ दूर मकानात वगैरह नजर आ रहे हैं। वो उसे हदायत और वजाहत करता हुआ फिर गाड़ी से बाहर निकल गया। 15-20 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद वो वापस आया तो उसके साथ 2 आदमी भी मौजूद थे। उसके इशारे पर वो जी कड़ा करके नीचे उतर आई। सर्दी की शिद्दत से रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। मुझसे नहीं चला जा रहा। चिकनी मिट्टी उसके पैरों तले फिसलती हुई महसूस हो रही थी। कच्चा रास्ता तहते नज़र तालाब बना दिखाई दे रहा था। तो क्या सर पर उठा लूँ अब? वो भुना कर मुड़ते हुए उसे डांटने लगा। जरमल की जान चल कर रह गई। खुद तो किस मज़े से अपने कुछ होते सोतों से बातें बिगाड़ रहे हैं और वो किसी आकर दिल ही दिल में उसे लताड़ने लगी। गिरते पड़ते बिलाहिक घर की दहलीज पर पहुंच गए। मासी ओ मासी, खैर से परोरे आ गए हैं। गुलाम रसूल ने सर पर से छाता झटकते हुए जनाना कमरे के पास आकर ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई। सो बिस्मिल्लाह, रब कुल दियाँ खैरा करे। एक सेहतमंद सी अम्मा टाइप खातून ने बैठक में दाखिल होकर बिला तवक्कुफ जरमल को गले लगाकर 2-3 बार भेंचने की रस्म पूरी करने के बाद अब्बास के सर पर हाथ फेरा। अंदाज यूँ था जैसे अपने किसी जान से प्यारे की आमद हुई हो। मासी के पीछे उसकी बहू और गुलाम रसूल की बीवी झिझकती शर्माई उसके करीब आ गई। सलाम दुआ के बाद वो झटपट बिन पूछे खाना ले आई। ज़हरा, परौनों के लिए मंजी बिस्तरे का इंतज़ाम कर दिया तूने? वो खाना खा चुके थे तो मासी ने बहू से दरियाफ्त किया। नहीं मासी, तुझसे पूछना था कि किधर लगाऊं? इधर इसी बैठक के पलंग पर ही ना डाल दूं रज़ाई? ज़हरा का इशारा बैठक के कोने पर लगे रंगीन पाया और लकड़ी की मुनकश छोटी सी पुश्त वाले बड़े कुशादा से नवारी पलंग की जानिब था, जिस पर बहुत खूबसूरत सी रंगीन कढ़ाई वाली सफ़ेद 4 सूती की चादर बिछी हुई थी।
चादर के किनारों पर सफ़ेद क्रोशिये से बहुत खूबसूरत काम बना हुआ था। सरहाने की 3 अदद फूले हुए कढ़ाई वाले गुलाफों वाले तकिए पड़े थे। हाँ, ये ठीक रहेगा, दोनों मियाँ बीवी के लिए काफ़ी रहेगा। ये बैठक गर्म भी काफ़ी है। मासी के मेहमान आहिर शहरी बाबू थे। उनके हिसाब से बैठक ही उनके आला दर्जे की रहाइश गाह थी। कुल 3 तो कमरे थे बैठक समेत। एक में ज़ोहरा, गुलाम रसूल और उनके दोनों बच्चे थे, तो दूसरे में मासी और उनका खामन इमामदीन। बस तू रज़ाई डाल दे, वो शनील वाली है ना जो पेटी में रखी हुई है, वो ले आ। मासी ने ख़ास मेहमानों के लिए खुसूसी एहतमाम की हिदायत की थी बहू को। ज़हरा झटपट रज़ाई लाने के बाद बर्तन समेट कर उठ खड़ी हुई। पुत्र, तुसी हुण आराम करो, थके हुए हो गए। ज़हरा, मैं ये अपना कामी तो नहीं रो रहा। एक शीरखार बच्चे की आवाज़ कान में पड़ने पर मासी घुटनों पर हाथ रखकर उठते हुए बहू को भी मुतवज्जा कर रही। आपके कितने बच्चे हैं जी? खैर से। ज़हरा ने जाते जाते यूं ही इश्तियाक से ज़रमिल का चेहरा देते हुए पूछ डाला। जहाँ हवाइयाँ उड़ रही थी, एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। वो हरासा सी होकर इंतहाई इज़्तिरारी कैफियत में हाथ मसलते हुए इधर उधर देखती, जैसे खुद से भी नज़र चुरा रही हो। ले पगली ना हो तो। अरे, अभी तो नई नवेली दुल्हन दिखाई पड़ती है ये। मासी की तजर्बाकार नज़रों ने लम्हों में उसका सरापा झांच लिया था। तभी हंसते हुए बहू से कह रही थी, कितना अरसा हो गया है ब्याह को? इस बार उससे पूछा गया था। वो जी बात यह है कि हम लोग। वो टूट कर उम्र आने वाले फितरी हिजाब पर वो मुश्किल काबू पाते हुए घबरा कर वजाहत करने वाली थी कि उसी दम तेज़ी से उसकी बात काटते हुए अब्बास बोल पड़ा। मासी, 4 महीने हुए हैं हमारी शादी को। उसके लहजे में मासी के लिए एहतराम था और ज़रमिल के असाब पर जैसे कोई बम फटा था। सटपटा कर उलझी घबराई मुतहय्यर नज़रों से उसे देखते हुए मासी से दोबारा वजाहत करना चाही, मगर उसी दम अब्बास ने अपना भारी पाँव उसके पाँव पर रख दिया, गोया चुप रहने का इशारा किया। उसे एक और झटका लगा। वो बेयकीनी और सरासीमगी की समेत भौंचका सी रह गई। चलो, अल्लाह सही खैर करेगा, सदा सुहागन हो, अल्लाह जल्द गोद हरी करे। अब तुम लोग सो जाओ, मैं भी चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। ये कुंडी लगा लो पुत्र, अंदर से बहुत तेज़ हवा है बाहर, जैसे बंद फाटकों को भी उखाड़ फेंकेगी। रब करे कल थम जाए मी। खड़ी फसलों के लिए तो निरी तबाही है तबाही। मासी अपनी गर्म चादर लपेटते हुए कहती कमरे से बाहर निकल गई। ज़रमिल तो जैसे पानी पानी हो गई थी। ये क्या बकवास है, आपने इनको बताया क्यों नहीं? मासी के निकलते ही वो बिखरे हुए अंदाज में उससे उलझ पड़ी। उसे बेतरहा शर्मिंदगी हो रही थी। मसलहत इसी में थी कि उनके क्याफे को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। मोहतरमा, ये गाँव है, यहाँ कज़न्स, गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड की इस्तिलाहात सीधे सीधे फाहशी के ज़ुमरे में आती हैं। वो सपाट अंदाज में कहकर मोज़े उतारने लगा। मगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब हूँ? वो दान पीस कर मुखातिब हुई थी। चेहरा लाल बहू का हो रहा था। तो क्या है मेरी? एक लम्हे को रुककर उसने सर उठाकर बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। उसकी चमकीली नज़रों में डोलती हर दर्जा तुंदी और सर्द महरी ज़रमुल को अजीब तरह से हिलाने लगी। वो घबरा कर पलके झपक गई। इन नज़रों के अंगारे से अपने पूरे वजूद में दहकते महसूस हो रहे थे। इस कदर तूफानी मौसम में रात की एक जवान लड़की को तन्हा लेकर इतने तवील सफ़र पर निकलने वाले अजनबी की पजीराई सीधे सादा लोग ये करते हैं कि पंचायत बुलाई जाती है और खड़े खड़े अगवा या घर से फरार का मुकदमा बनाकर कानून पसंदी के आला दर्जे के इजहार के तौर पर थानेदार साहब को बुलवा लिया जाता है कि लड़की के घर वालों को पता लगाकर बहिफाजत उनके सुपुर्द किया जाए। उनके यहाँ महरम के बगैर लड़की के सफ़र पर निकलने का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता है। इसीलिए मुसाफिर के साथ एक लड़की हमरा देखकर खुद बहुत मुझे शादीशुदा समझ लिया, क्योंकि इससे आगे कुछ सोचना उनके तसव्वुर में ही नहीं है। अगर मैं इनकी गलतफहमी दूर कर देता तो रात बसर करने के लिए ये आखिरी पनाह का भी नसीब ना होती। सो मुझे मसलहतन ये करवा घूंट पीना पड़ा। ज़रमल होठ छुपाती चुप हो रही। जाहिर है और चारा भी क्या था। ओसान तो दोनों के खता हुए जब एक और भयानक सूरत हाल का इदराक हुआ। हवा से बुरी तरह खुलते दरवाजे को अब्बास बंद करके जब वापस पलटा तो घबरा कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई और कुर्सी की पूछ पर अपनी लड़सती उंगलियां जमा दी। ओ माय गॉड! सिचुएशन समझते ही अब्बास चकरा गया और ज़रमल की तो ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने बेसाख्ता धड़धड़ाते दिल पर हाथ रख लिया। आंखों में यहाँ वहाँ खौफ व हरास का राज था। इन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि मसलहतन पिया जाने वाला ये करवा घूंट इस दर्जा खतरनाक और संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। दोनों परेशान से अंदाज में कमरे का जायजा ले रहे थे। 60 वाट के बल्ब की पीली मलगजी रोशनी प्लस्तर लगे दरो दीवार से टकराकर अजीब नामानूस सा इम्तजाज पैदा कर रही थी। कमरे में 2 कुर्सियाँ, एक दरमियानी साइज़ की मुरब्बा शिकल की मेज़ और 2 मूढ़े थे और दूसरे कोने में बड़ा सा कुशादा पलंग था जिसे खेसों की तह ने बहुत नरम बना दिया था। पलंग पर शनील की सुर्ख बड़े बड़े दिलकश फूलों वाली सब्ज रजाई पाइंती की जानिब सलीके से रखी हुई थी। पलंग इतना वसी और ईज़ था कि 2 बंदे बड़ी आसानी से सो सकते थे। मासी और ज़हरा ने अपनी तरफ से मियाँ बीवी के लिए शब बसरी का इंतज़ाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़रूरत की हर शय मौजूद थी और इस गरजते बरसते सर्द बर्फीले मौसम में रात की इस पहर इस कदर महफूज पुरहरारत और आरामदेह ख्वाब गाह का मैसर आ जाना यकीनन एक नेमत से कम नहीं था।
مگر یہ لطف تو کب تک کشید کیا جاتا جب حقیقتاً یہ تعلق دل کی گہرائیوں سے اسبات کے مراحل طے کرتا ہوا پروان چڑھا ہوتا۔ یہاں تو یہ عالم تھا، بہت سارے قریبی رشتوں کی موجودگی کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر تھے۔ ایک اجنبی اور غیر لڑکی کے ساتھ رات ایک کمرے میں گزارنا یقیناً کسی بھی خوددار، شریف النفس اور اعلیٰ انسانی وہ تہذیبی روایات کے علمبردار خاندانی مرد کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں تھا، اور پھر لڑکی بھی ایسی جس کی حسن و جوانی قیامت خیز حد تک بہکا دینے والی ہو۔ اور زرمل کے خدشے تو سواتر تھے، ایسا جارح بے رحم وحشی مرد جو ایک لمحے کو بپھر کر پرانے حساب بے باک کرنے پر تول جائے۔ وہ موڑھا کچھ فاصلے پر کھینچ کر اوطاق میں رکھا کئی سال پرانا ٹائٹل کٹا پھٹا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عباس کی یہ حرکت اس کے اندر کے اضطراب اور الجھن کی واضح عکاس تھی۔ زرمل نے گھبراہٹ سے مفلوج ہوتی حسیات بمشکل تمام چوکس رکھتے ہوئے ایک چور نگاہ موڑے پر بیٹھے لمبے چوڑے بھرپور وجود پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی شان بے نیازی اور حد درجہ استفنا جھلکتا تھا۔ وہ ایک دم چھا جانے والی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دیہات کے تر و تازہ خالص ماحول میں پڑا بھرا فولادی سراپا ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ بلا شبہ سر عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ دلکشی کا بے مثال نمونہ تھے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اکثر اساتذہ اس بات کے قائل تھے، مگر زرمل چڑ جاتی تھی۔ سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ چال ہے اس شخص کی اپنی کھوکھلی شخصیت پر پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ اس کا خاندان تو وہی ہے جو عورتوں کو جوتی کپڑے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی جلتی بنتی رہی، اور اب اس طرح اتنی رات کو تنہا ایک بند کمرے میں اس بے رحمی اور سفاکی کے چلتے پھرتے اشتہار کے ہمراہ رات گزارنے کا تصور بھی اس کی رگ و پے میں سنسنی دورا گیا تھا۔ خوف نے اس کے حواس سلب کر دیے۔ یہ تو پتھر اور فولاد کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ تجھ سے بے بس، کمزور اور خوف میں ڈوبی لڑکی پر قابو پانے کے لیے تو اسے چند سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے۔ وہ کاہے خوفزدہ نظریں اس کے رسالے میں گم وجود پر ڈالتی ہوئے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھتی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کر رہی تھی۔ اس طرح تو رات گزرنے سے رہی۔ اس کا دل انجانے خدشات کے پتال میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اعصاب جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے۔ دفعتاً وہ رسالہ طاق میں رکھ کر مڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے کے وسط میں اس کے قریب آ گیا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک کر جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ غیر محسوس انداز میں پیچھے سرکی تھی۔ وہ اس لمحے متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جھٹک کر کرسی کی پشت پر پھیلا دی۔ ماما کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہا۔ ماں نے اس کی گمبھیر آواز کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ زرمل نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا لہجہ اسے بہت غیر معمولی اور ذو معنی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ اپنی تمام تر وحشتوں کو اس کے وجود میں منتقل کرنے کے لیے قطعی آزاد تھا۔ اس کے خوف سے مفلوج ہوتے اعصاب پر ماما کی بتائی ہوئی ماضی کی داستانیں جیسے اوس بن کر گرنے لگیں۔ شہزاد اور ثریا بی بی دونوں ہڑپہ شہر کے ایک گمنام سے گاؤں موزہ دوداسوہو کے باسی تھے۔ قسمت اچھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ کے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں پھیل گیا۔ شادیاں خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا۔ وہ بزنس سیٹ کرتے ہی بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبدالودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنی چچا کی بیٹی ثریا کو بیاہ لائے۔ ثریا کا مزاج گاؤں کی سب لڑکیوں سے قطعی مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن، رکھ رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شاہانہ پن اور تنتنا۔ اپنے حساب سے وہ گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، سو اس لحاظ سے بھی مرتبہ اونچا ہو گیا۔ ثریا کو ہمیشہ سے اپنے گاؤں کے گھٹے اور یکسانیت لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑ رہی تھی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اتنی کھلی ڈلی اور چمکتی دمکتی فضاؤں میں سے مانوس ہوئی، تو پھر پلٹ کر دیکھنا سہانے روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ رشتہ دار گلے شکوے کرتے کہ ثریا تو پنڈ کا راستہ ہی بھول گئی ہے، مگر ثریا بیگم کو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضاؤں سے الرجی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد کو ویسے بھی کون سی فرصت تھی، وہ بزنس مائنڈ انسان تھے، ان کے اپنے دھندے ہی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ سسر کے بہت اصرار پر بادل نے نخواستہ عید پر موضوع دوداسوہو گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل شہزاد فقط 3 سال کی تھی۔ عبدالودود کا ڈر تھا یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجہتی سلامت رکھنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد یعنی عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کر دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9-10 برس کا ہوگا۔ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع ہوا کہ ثریا بیگم چور چرا نہ کر سکیں۔ سسر سے بہرحال دکتی تھی،
دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کرتی، جب وہ مقابلہ آتے تھے تو شہر کی پالشڈ سریا پھر سے گاؤں کی دبی سہمی سی سریا بن جانے پر مجبور ہو جاتی۔ اپنی عزیز از جان بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اس کے بعد ان کے قدم پن کی راہ گزر کے لیے اجنبی ہو گئے، پلٹ کر نہ خود گئیں نہ میاں کو جانے دیا۔ یہ شکر تھا کہ میاں سرتا پا ان کے تھے، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنا پڑی تو سریا بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ پیسے کی کمی نہ تھی، شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر لیا اور بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ کے اور پھر برسوں وہیں قیام رہا۔ اس دوران سریا بیگم مکمل طور پر خود سے موضع دودہ صحف کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئیں تو پہننے اوڑھنے برتنے کے سب طریقے بھی آتے چلے گئے۔ کچے کوٹوں میں رہنے والی نیم خواندہ سریا کا نام اب طرحداری، رکھ رکھاؤ، رزاقت و نفاست اور معاشرتی آداب و اطوار کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا تھا۔ بے پناہ حسن جسے دو آشتا کرنے اور سنوارنے نکھارنے میں ان کی خوش لباسی اور خود اعتمادی کے ہتھیار معاونین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو انہوں نے جیسے یادداشت سے بھی کھرچ پھینکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے ساتھ پروان چڑھایا، اس ڈر سے کہ کہیں خون جوش نہ مار جائے۔ انہوں نے کسی انجام خرچے کے پیش نظر بچپن ہی سے زرمل کی برین واشنگ کا کام شروع کر دیا۔ وہ اسے فیڈ کرتی رہتی کہ گاؤں میں رہنے والے کس قدر ناپسندیدہ اور غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے سب تنفر آمیز جذبات بیٹی میں بھر دیے، وہ اب انہی کی زبان بولتی تھی۔ 15 برس لندن گزارنے کے بعد وہ واپس لوٹی تو ایک بار بھی گاؤں جا کر اپنے پیاروں سے ملنے کو جینا چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد ولا کا رخ کیا، جسے پچھلے سال شہزاد نے بڑے ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعمیر کرایا تھا۔ بہت بڑا محل نما پرتعیش گھر، اتنا بہت سا پیسہ۔ لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ انتہائی حسین و طرح اور معاشرتی ادب و آداب کے لوازمان سے سرتاپا مرصع بیگم شہزاد کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ نہایت فخر و غرور سے گردن اکڑائے احساس برتری سے چور خوشی اور خوشحالی کی لذتیں کشید کرتی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود ہی کھنچے چلے آئے اور اپنی پرانی والی سریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھی۔ سریا کے بلا کے بے مہر اور خشک رویے، شہزاد کی حد درجہ مصروفیات کے باعث انتہائی قلیل عرصے کے لیے نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم کیا حال چال ہے کے بعد آنن فانن لمحوں میں ضروری کام سے یہ جا وہ جا والی کیفیت اور زرمل کے ماں کے سکھائے ہوئے نخوت زدہ روکھے پھیکے انداز، ان سب نے اپنوں سے ملنے کی حسرت و چاہت پر اوس ڈال دی۔ وہ جتنے خلوص اور محبت سے ان سے ملنے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے لگے تھے، اتنے ہی بد دلی سے واپس پلٹ گئے۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا، بڑے اہتمام سے ہر عید، جبرات اور تہوار پر مقدور بھر تحائف بھجوایا کرتی، جن کا سریا بیگم خوب ہی مذاق اڑاتی۔ بھابھی کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی؟ دیکھیں نا یہ 400-500 کا جو آپ نے نکما سا کپڑا لے کر اس پر ایسی بیکار پینڈو سٹائل کڑھائی اور گوٹا کناری لگائی ہے، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ کے سٹینڈرڈ پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ پھر زری تو محض شب خوابی کا لباس 1,500-2 ہزار سے کم کا نہیں لے پہنتی۔ کپڑا ذرا سا چٹکی میں لے کر انتہائی مسخرانہ تیوروں سے کبرا کی جانب دیکھتی سریا بیگم کے ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے۔ بہن، مجھے بیٹی کی پسند ناپسند کا اتنا اندازہ نہیں تھا، بس ارمان تھا زری بیٹی عید پر تائی کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار لے چلتی ہوں، عباس کے ساتھ، جیسا اس کا دل چاہے گا پسند کر لے گی۔ وہ شرمندہ سی توجیہ پیش کر رہی تھی۔ آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے بنوا چکی ہے اپنی مرضی سے، باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 دن بعد، اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ امی چلیے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکنیں لیے بڑی دیر سے چپ بیٹھا سن رہا تھا، ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اس دن پہلی اور شاید آخری بار شہزاد ولا آیا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے البتہ کبرا نے ہمت نہیں ہاری۔ سریا بیگم کے طنز و تمسخر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آن موجود ہوتی۔ زرمل کو جب شروع میں اپنے نکاح کی خبر ہوئی تو جیسے صدمے سے پاگل ہو گئی۔ ایسے میں سریا بیگم نے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے تسلی کرائی۔ ارے میری جان، تم قطعی بے فکر رہو، بھلا میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس جہنم میں جلتا دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، تمہارے پاپا کو ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ تمہاری شادی گاؤں میں ہرگز نہیں کرنی۔ ایک تو ماحول کا فرق ہے، دوسرے ہم اپنی بیٹی کو ساری عمر سوتن کا دکھ جھیلتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے مرد پہلی، دوسری، تیسری شادی تو شغلن کرتے ہیں اور 3-4 سے پہلے تو فل سٹاپ لگانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، میں جانتی ہوں کیوں کبرا کے پیر میں چکر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے حسن، تعلیم اور سٹیٹس کے بل پر وہ بیٹے کو یہاں لاہور شہر میں مستقل سیٹ کرانے کے خواب دیکھتی ہیں، شاید اس کو دوسرا شہزاد بنانے کے ارمان دل میں پالے ہوئے ہیں۔ سنا ہے بیٹے نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا ہے اور اب اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے۔
ہوں کچھ بھی کر لے، رہے گا تو اسی خاندان کا سپوت جنہیں حرم بنانے کا جنون کی حد تک شوق رہا ہے۔ ثریا بیگم کے انداز میں تحقیر و تنفر تھا۔ تمہارے پاپا نے میرے کہنے پر بابا جان سے بات کی ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں، ہم جلد ہی قانونی طور پر کاغذات بھی سائن کروا لیں گے۔ تم یوں سمجھو جیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس نام نہاد نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں نے تو تمہارے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ ثریا ساری کی فال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ آہستہ سے اس کے کندھے تھپاتے ہوئے کچھ سوچ کر دوبارہ مخاطب ہوئی۔ تمہارے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، ہمارے سارے جاننے والے اپنے بیٹے کے لیے تم میں انٹرسٹڈ ہیں، خصوصاً وہ مسز خان تو اپنے بیٹے جمشید کے لیے بہت عرصے سے کہہ رہی ہیں۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، ابھی تو تم پڑھ رہی ہو، میں تو کسی کو بھی تمہارے بچپن کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتا رہی، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آتی ہے کہ اگر ہمارے ملنے والے کو خبر ہو جائے مسٹر اینڈ مسز شہزاد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے اتنے اجڑ گنوار جنگلی خاندان میں طے کر رکھا ہے تو کس طرح قدر تمسخر اڑایا جائے گا ہمارا۔ تمہارے پاپا کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی اور میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بے ساختہ جھجری لے کر رہ گئی۔ میں تو ان کی آمد کو بھی مشکل تمام برداشت کرتی ہوں، بس چپ چپاتے یہ نام نہاد کاغذی رشتہ ختم ہو جائے تو صاف کہہ ڈالوں گی کہ دوبارہ زحمت نہ کرے۔ اور ضمن حرف بحرف ماں سے اتفاق کرتے ہوئے پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ اتفاق ہی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تو پریویس کے حصے میں سر عباس حیدر آ گئے۔ 3 سال امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آیا تو یونیورسٹی میں لیکچرشپ کی آفر مل گئی۔ یہاں وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی انتظامیہ میں اسے بہت اہم عہدہ دیا گیا۔ اس کے لیکچر دینے کے انداز سے اسٹوڈنٹ بڑے امپریس ہوتے تھے۔ اس کا نام ذمہ دار ذہین اور سلجھے ہوئے اساتذہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا 3را سال تھا۔ اس دوران وہ لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنے ایک چھوٹا سا خوبصورت ذاتی گھر بنا چکا تھا۔ اس سے چھوٹا ایاز اور سرمد اور بہن سبیحہ یہیں اس کے ساتھ رہتے تھے، اور اماں اور ابا جی کو بہت بلوایا مگر ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ہاں آتے جاتے ضرور تھے۔ زلمن نے جب ایڈمیشن لیا تو باقاعدہ کلاسز جوائن کی تھی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے بھونچلا سی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اجڑ اور معاشرتی ادب آداب سے بے بہرہ پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجہ پولائٹنس، ڈیسنسی اور گریس کی علامت بن جائے گا۔ اس کا خیال تھا اپنی خاندانی نفس پرستی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زلمر کے ساتھ دوسرے طلباء کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر دہک کر آتش فشاں بن گئی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا میل اور بدگمانیاں جمع تھی، اب ان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس دن تو جیسے وہ تنور ہی بن گئی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر؟ عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنے کلاس فیلو اسفندیار سے بگڑے بگڑے انداز میں پوچھا۔ وہ کون؟ بیچارہ اسفندیار ہکا بکا اس کی شکن آلود پیشانی دیکھ رہا تھا۔ وہ جزبز سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس، اس کے لہجے میں کڑواہٹ سی گھل گئی تھی اس کا نام لیتے ہوئے۔ پھر اسفندیار کے اس بات میں جواب دینے پر وہ جیسے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ٹیبل پر جھکا انہماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرما دیجیے۔ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے اس نے کچھ پیپرز اس کے سامنے پٹکے تھے۔ ماما نے بتایا تھا کل پاپا نے ماما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے لیے، لیکن کل وہ کاغذات جو کہ تو واپس مل گئے تھے رجسٹری کی شکل میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا، ایک تلخ ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بنا ہاتھ سے پیپرز ایک سائڈ پہ کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین اور نوخیز وجود نہ ہو، پتھر کا مجسمہ دھرا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے تو سر پہ لگی اور طلبوں پہ بھجی۔ آپ کو دستخط کرنا ہوں گے، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، میں آپ کی نفس پرستی کی بھیٹ نہیں چڑھوں گی۔ سیری ہی چاہیے تو کوئی اپنے معیار کی ڈھونڈے اور یو شٹ اپ۔ یک بیک اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک اٹھا۔ وہ بڑی برداشت رکھنے والا بندہ تھا اور بہت کم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زلمل کے اس درجہ نخوت آمیز تحقیقانہ انداز نے اس کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ وہ جس کاٹدار اور توہین آمیز انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس نے اس کے اندر وحشت سی بھر دی۔ مرد اپنی مردانگی پر ضرب پڑتے ہی زخمی شیر بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں ڈگ بھر کر اس کے سامنے آیا اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ ڈالا۔ اس کے سارنوں و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ جسارت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو جیسے زمین و آسمان گھوم گئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت اور تمہارے اسٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آہنی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں کندھوں پر جم گئے اور اس کا الجھتا ہوا پرتپش تنفس زلمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کا پرکشش مردانہ چہرہ سرخ ہو کر بالکل قندھاری انار بن گیا تھا۔ وہ اپنی ساری چوکری بھول کر پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔
احساس ذلت کے سبب اس پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ زرمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ مرد کا ایسا جارحانہ اور وحشی روپ کب دیکھا تھا؟ میرے اختیار میں ہوتا نا تو ایک دہائی قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے مٹا چکا ہوتا۔ دادا جان کی التجائے ہاتھ باندھ دیتی ہیں ورنہ۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں۔ ایک ثانیے کو رک کر اس نے تحقیر آمیز لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ جانتا ہوں اچھی طرح تمہارے سطحی مزاج کو میں، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زرمل کو کھلا کر رکھ دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یا میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابل پڑی۔ اور چھوڑیے میرے بازو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا۔ اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری استجا، زبان درازی اور بدتمیزی کا بڑی آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تمہیں 1-2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں لے جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لوگی تم سب میرا؟ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں تم پر، جب جی چاہے استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، تمہارے نام نہاد کنوارپن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والے تمہارے حلقہ و احباب کے لوگ جن سے تم لوگوں نے یہ تعلق خفیہ رکھا ہوا ہے، ان پر جب یہ کھلے گا کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے تو تم پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے ہاتھوں کا آہنی وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کی ساری مدافعانہ حسیات کو سلاتا چلا گیا۔ چھوڑ دیجیے مجھے پلیز۔ اس کا لہجہ آنسوں میں ڈوب گیا۔ اس کی سہمی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا۔ لب کاٹتے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بلاخر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ہموار سانسیں متوازن کرنے لگا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بھرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کو مستربانہ انداز سے آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بدستور دادا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوں۔ جس دن محسوس کر لیا کہ میرا فیصلہ ان کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا اور وہ اس امر کو قبول کرنے پر ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے، اسی دن آپ کے حسب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے آپ کو اپنی ذات سے نتھی کرنے کی قطعی کوئی چاہ نہیں۔ اس کے سرد لب و لہجے میں تحکم در آیا تھا۔ جا سکتی ہیں اب آپ، وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے کر لی۔ زرمل تھکے تھکے قدموں سے وہ مشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سو اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بلاخر پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کے ڈرامٹک کلب کے سیکرٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی۔ اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور و مستند پروڈیوسر رضا چودھری بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے زرمل کی کمال درجے کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کی۔ اتفاق سے عباس بھی وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجیب ضد سی جلا دی۔ ویسے تو شاید نہ کرتی، مگر اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا، سو جھٹ رضامندی دے ڈالی۔ مس زرمل شہزاد، آپ کو سر عباس حیدر بلا رہے ہیں، اس کے ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ مزہ سی ہوئی۔ جی؟ اس کے لہجے کے تغیر پر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی رو میں بے درک کیا کہہ گئی ہے۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہاں ہے وہ؟ اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی۔ توأن و کرہن اسے اس طرف جانا پڑا جہاں اس کا کلاس فیلو نشاندہی کر گیا تھا۔ ضرور اس جرنل کی بات کرنا ہوگی جسے اس کی اتنی تاکید کے باوجود مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا۔ اسے جیسے اس کی ہر بات پہ ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضا چودھری کو انکار بھجوا دیں، آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ چھوٹتے ہی خشک و سپاٹ تحکم برے انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، وہ اس کے انداز پر تپ کر اکھڑ پن سے بولی۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی تو صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے، اور میں ان کو تکلیف پہنچانے والی ہر شے کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کوس دور بیٹھے ہیں وہ جزبز ہو کر الجھنے لگی۔ کہنے کا مطلب تھا ان تک یہ خبر کیوں کر پہنچے گی؟ موضع دودا سے خلائی سیارے میں واقع نہیں ہے محترمہ، وہ طنز سے گویا ہوا۔ وہاں بجلی بھی ہے اور گھروں میں ٹی وی بھی آ چکی ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کو جواب دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا، اور جو نہ دوں تو؟ اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکشی سے پوچھا۔ عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جھانچا۔ سفید گلابی مائل، حسین و دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھرا، دلکش متناسب سراپا، بلا شبہ زہر شکن تھا۔ تو بہرحال ایک پتا میرے ہاتھ میں ہے، اس کارڈ کو کسی وقت بھی میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے بے رحم لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زرمل کو زیر کر گئی۔
ان سیاہ چمکتی آنکھوں میں ایسی برودت تھی کہ وہ بے ساختہ خائف سی ہو کر نظریں چرا گئی۔ وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت اور منتقمانہ جذبوں سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کاغذی بندھن سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کی درست مزاجی اور بے مہری اسے لمحہ بلمحہ سلگاتی رہتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہونے ہوئے محض 21 گھنٹے ہوئے تھے اور ثریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئے رکھے تھے۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ ان کا مسز افریدی کے ہمراہ ایک ہفتہ وہاں رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام طے تھا۔ عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کی حالت نازک تھی اور انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے ان لوگوں کو بلوایا تھا۔ محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید ثریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی معاملہ تھا، سو وہ بادلِ ناخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئیں۔ شہزاد صاحب کا اتنی جلدی لندن سے واپس آنا مشکل تھا اور وہ بھی پیرس کی فلائٹ مس نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں زرمل ہی بچتی تھی، مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ باہر گزرا تھا۔ اتفاق سے کبرا خانم کا فون آ گیا۔ وہ آج ہی صبیحہ کو لے کر شہر آئی تھی۔ صبیحہ کا پرچہ تھا، وہ 2-3 ہفتے قبل گاؤں چلی گئی تھیں۔ کبرا سسر کی مزاج پرسی کے بعد بیٹی کو شہر چھوڑنے آئی تھیں، پھر عباس کو بھی اطلاع دینا تھی۔ ثریا بہن، عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ذری بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں۔ عام حالات میں ثریا بیگم مر کر بھی گوارا نہ کرتی، مگر اب مجبوری تھی، سو راضی ہو گئی۔ زرمل کو پتہ چلا تو خاصا فویلا مچایا۔ خوب بسوری کے اکیلے نہیں جا سکتی، بور ہو جاؤں گی۔ یہ وہ میری جان، ایک آدھ دن کی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے گی، ورنہ تمہیں پتہ ہے ساری عمر تانا ملتا رہے گا کہ قریب المرگ سسر کی اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئے۔ تمہیں کیا پتہ، یہ خاندان والے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں بھی ہیں، ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے۔ کیا خبر کل کلاں تمہارے تایا اور چاچا وغیرہ قابض ہو بیٹھے، ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر نہیں گئے، وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے۔ یوں اسے جانا پڑا۔ عباس قطعاً راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور کبرا کے سمجھانے پر بمشکل اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا تھا۔ اوپر سے اس کے نخرے اور تنتنا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور خوف سواتر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بھئی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہو آنکھیں پھاڑ کے؟ وہ جھنجلا گیا۔ اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں، یہ مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر برہم ہوا تھا۔ جائیں، جا کر سو جائیں بستر پر، اس نے اپنی جھنجلاہٹ ضبط کرتے ہوئے تحقمانہ انداز میں کہا۔ اور آپ؟ اس کا دل اس سمے اس بری طرح دھڑک رہا تھا کہ جسم کے روئے روئے میں جیسے یہ دھک دھک دوڑ گئی تھی، پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ لہجے میں ایک نامعلوم سی پست سی کیفیت در آئی۔ میں ابھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو نپٹے نا۔ پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف کھسکائی، پلنگ کے اوپر بڑی رنگین چادر کھسکائی، 2-3 خیز تہہ در تہہ بچھائے ہوئے تھے۔ اس نے 2 خیز الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ سے چادر ڈال کر رضائی درست کی، پھر میز ہٹا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک خیز بچھایا، تکیہ ایک طرف جما کر کچھ سوچ کر کرسی کی پشت پر پڑی جیکٹ دوبارہ اٹھا کر پہن لی، دوسرا خیز ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم اطراف سے لپیٹ کر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے زمینی بستر پر استراحت فرما رہا تھا۔ وہ دم بخود سی لب بستہ کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے رات نہیں گزرے گی، ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ موڈ نہیں ہے تو بھی سو جائیں، روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دیں، بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نفس پہ سواری کرنا مشکل سہی، مگر ایسا ناممکن بھی نہیں، اور میں نے اس کو کبھی بھی منہ زوڑ نہیں ہونے دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہوں۔ منزل تک بحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری ہے۔ ناخوشگوار سہی، مگر بہرحال مجھ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور پھر میں بدعہد اور خائن نہیں ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر کروٹ بدل کر خیز منہ پر تان کے سر کے نیچے دباتے ہوئے جیسے قلعہ بند ہو گیا۔ وہ گمسم سے انداز میں تنے ہوئے سفید خیز پر خالی خالی نظریں جمائے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آہستہ قدموں سے چلتی وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پلنگ تک آئی، جوتے اتار کر بہت تذبذب کے بعد ٹانگیں اوپر کر کے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کے شنیل کی بھاری رضائی اپنی طرف سرکا کر اوڑھتے ہوئے درزدہ نظروں سے کمرے کے ایک کونے میں زمین پر پڑے سفید خیز میں چھپے لمبے چوڑے وجود کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا۔ وہ جیسے یقین و بے یقینی کے گھڑتاب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تو اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی سعی کرتی رہی، مگر پھر دبیس نواری پلنگ اور گرم بھاری مخملی رضائی نے دن بھر کے تھکے وجود کو اپنی پرحدت پناہیں بخش کر نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی، کتنی ہی بار رات میں ٹوٹی، اور ہر بار بے اختیار اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر اور پھر اس سفید خیز کے تنے ہوئے خیمے پر جا ٹکتی، جہاں کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر صبح فجر کی اذانوں کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہو گئی۔
इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर होशो हवास में थी। दूर कहीं से दूध बिलोने, मवेशियों के डकराने और मुर्गे मुर्गियों के शोर मचाने की आवाज़ें कान में पड़ रही थीं। थके हुए बोझल जिस्म का ढीलापन दूर करने के लिए वो एक भरपूर अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उठ बैठी। उसने पुष्ट पर खुलने वाली खिड़की का पट जरा सा वाह करके बाहर झांका। रात का तूफान थम चुका था। आसमान पुरसुकून था। दूर उफक से शहर नमूदार होने के आसार हवेदा थे। हवा में अलबत्ता मौसम सरमा की भरपूर खुनकी थी। उसने आहिस्ता से खिड़की दोबारा बंद कर दी और कंधों पर परेशान सिल्की घने आबशार ऐसे बालों को एक हाथ से समेटते हुए बिस्तर से नीचे उतर आई। मान उसकी निगाह सोए हुए अब्बास पर जा पड़ी। रात के किसी पहर करवट बदलने से मुंह पर लपेटा हुआ खेस थोड़ा सा सिरक गया था। उसका ख्वाबीदा चेहरा साफ नजर आ रहा था। वहाँ हद दर्जा मताना ठहराव और बेनियाजी के तासुरात रकम थे, यूँ जैसे सारा ज़माना उसकी ठोकरों में हो। खुद में मगन रहने वाला मस्त सा बेपरवाह खुद एतमाद अंदाज। इस कदर बर्फीले सर्द मौसम में इतनी ठंडी ज़मीन पर उसने महज एक हल्के से खेस में लिपट कर रात गुजारी थी। उसके आराम के लिए खुद तकलीफ बर्दाश्त की थी। जरमल के एहसासात अजीब तरह हो रहे थे। इस कदर भयानक और होलनाक तूफानी रात की इस दर्जा सुकून से गुजर जाने का यकीन नहीं आ रहा था। क्या कोई इस दर्जा ज़ब्त नफ्स और साबित कदमी का मुजाहरा कर सकता है? मामा के पुरजोर अंदाज में किए जाने वाले इंकशाफात में से कितने ही बातिल साबित हो गए थे। हवसगिरी और नफ्स परस्ती का मामूली सा मुजाहरा तो कजा, उसने तो ऐसी वैसी नज़र से देखना भी जैसे खुद पर हराम समझ लिया था। उसका दिल अजीब तरह की पुरसोस कैफियत से मगलूब हुआ जा रहा था। बेख्तियार ही वो इसके करीब चली आई। सुनिए, जाने कि इन जज्बों में घिरकर वो आहिस्ता से उसके शाने पर हाथ रखकर नरमी से हिलाते हुए उसे जगाने लगी। कुछ साथ बाद उसने बिलाखिर आंखें खोल दी। नजरें सीधी खुद पर झुकी जरमल पर पड़ी जो उसके बेदार होने की मुंतजिर थी। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली। अब्बास की नींद के खुमार से सुर्ख होती स्याह कुशादा चमकदार आंखों में जाने क्या था कि उसकी पलकें बेख्तियार झुकती चली गईं। इन सुर्ख डोरों वाली मखमूर आंखों की तपश जरमल को अजीब तरह से आंच देने लगी। मैं ये कह रही थी वो बिला वजह हकला गई कि आप उधर पलंग पर सो जाए, मैं नींद पूरी कर चुकी हूँ। वो निगाह कतरा कर उठ खड़ी हुई। अब तो सुबह होने वाली है। वो कसदबंदी से उठ बैठा। फिर भी सूरज निकलने में अभी खासा वक्त है। उसके लहजे की हलावत और अपनायत अमेज़ फिक्रमंदी अब्बास के लिए हैरान कुन थी, मगर उसने ज़्यादा तजस्सुस नहीं किया। सर्दी के मारी सारी रात की अकड़ी बर्फ़ होती टांगें समेटते हुए उठकर बिस्तर पर चला आया और सुबह दिन चढ़े तक सोता रहा। गुलाम रसूल उस दौरान अपने किसी जानने वाले मोटर मैकेनिक को बुला लाया था। उसने गाड़ी चेक करके उसे फिट फाट करने के बाद ओके कर दिया। मासी के भरपूर इसरार के बावजूद फिर दोबारा आने का वादा करके अब्बास उजलत में उसको साथ लेकर निकल पड़ा। अभी खासा लंबा रास्ता पड़ा था। शुक्र था हर शय मामूल पर थी। मौसम की जुनून खेज़ी भी ख़त्म हो गई थी और गाड़ी भी ठीक ठाक चल रही थी। दोपहर से कुछ पहले वो लोग हड़प्पा पहुँचे और इससे आगे तकरीबन 4-5 मील शुमाल मगरिब की जानिब मौज़े दोदा साहब का गांव था। उसके बिल्कुल मगरिब में तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर दरियाए रावी ठाठे मारता हुआ गुजरता था। उसके बिल्कुल नज़दीक सिकरावा बह रहा था। गांव के मशरिक में एक बहुत बड़ा जंगल था जो शीशम, सफ़ेदे, कीकर और संबल के दरख्तों से भरा हुआ था। जंगल से फाख्ता, बटेर और तीतरों के चहचहाने की आवाज़ें दूर से कान में पड़ने लगी। जंगल से कुछ फासले पर मछली फार्म था। एक डेयरी फार्म भी मौजूद था। दोनों फार्म दादा जान की मलकियत थे। गंदम, जौ, मकई और गन्ने की ताहद नज़र फैली सरसब्ज फसलें निगाह को तरावट बख्शती थीं। गाड़ी नीम पुख्ता सड़क पर चलती एक सुर्ख ईंटों से बने वसी और अरीज मकान के आगे जा रुकी, जहाँ नीली सुजुकी की आमद से एक हलचल सी मच गई। सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मेहमानों को खुशामदीद कहने को बेकरार थे और ये चीज़ उसके लिए खासी हैरानकुन थी। यही पला भरा था, मगर जिस तरह वो सब लोग बिला तफरीक उसको बारी बारी गले लगाकर मोहब्बत अपनायत का मुजाहरा कर रहे थे और बड़े इश्तियाक और चाहत से शहजाद और सुरैया का हाल चाल दरियाफ्त कर रहे थे, वो उनकी आला ज़रफ़ी की कायल सी होने लगी। उसे बूढ़े लोगों की गुर्बत से अजीब बेजारी और कोफ्त होती थी। उन्हें कंपनी देना उसे हमेशा झुल्लाहट में मुब्तला कर दिया करता था, मगर जब अब्दुल वदूद के शफीक सीने से लगी तो जाने कि उसका दिल भर आया। उनके कुर्ब में अजीब तरह के तहफ़्फ़ुज़ और पनाह का एहसास हो रहा था। वो बिला तकल्लुफ़ उनके पलंग के सहारे उनके पास बैठ गई। वो उससे छोटी मोटी इधर उधर की बातें करते रहे। जरी के लिए उसके कमरे में बिस्तर बिछा दो, खाने के बाद इसे आराम करना होगा। जाने वो कैसे उसकी बेख्वाब आंखों की कफियत पड़ गए थे। उसने तशक्कर से उनकी तरफ देखा। सारी रात आँख मचोली में गुजर गई। उसे वाकई शिद्दत से नींद की तरफ हो रही थी। खाना खाकर वो अपनी चचाजाद कदन राफिया की रहनुमाई में एक साफ सुथरे कमरे में पहुंचा दी गई। खूबसूरत सा फोम का बेड, खिड़कियों पर हल्के नीले रंग के पर्दे, दीवारों का हल्का सब्जी मारी रंग था, जबकि फर्श सुर्ख ईंटों का था। एक कोने में आतिशदान दहक रहा था। गो के कमरा उसके स्टैंडर्ड का नहीं था, फिर भी उसे खासा आरामदेह महसूस हुआ। जब वो सोई तो फिर रात की खबर ली। दूसरे दिन नाश्ते के बाद वो राफिया के साथ अपनी
نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چچی صاحبان کے پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس چیز نے زرمل کی حیرت سوا کی تھی وہ ان خواتین کا آپس میں حسن سلوک اور خیر خواہی پر مبنی جذبات تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتن ہے۔ میرے تیرے بچے کی تفریق بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے بچوں کا ایک دوسرے کے مفاد کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اس مثالی سلوک سے انگشت بدندہ رہ گئی۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی اور مارے باندھے کے حبسدہ بدصورت رشتوں کی جھلک نظر نہ آ رہی تھی، جس کے متعلق ثریا بیگم کہا کرتی تھی۔ عباس کبرا کا بیٹا تھا، مگر اس کی تینوں مائیں کبرا سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھیں۔ شام کو وہ گاؤں کا چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر رافعہ سے پوچھ بیٹھی، وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا نام لبوں پہ لاتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی۔ کون؟ رافعہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اسی لمحے سفید براق شلوار قمیض میں وہ ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود آ گئے ہیں۔ عباس بھائی، بھابھی آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے لیے دیے سنجیدہ مصروف سے انداز کے باعث سبھی اس سے فالتو بات کرنے یا بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے۔ سو اس کے آتے ہی رافعہ میدان چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا آپ کی تیاری مکمل ہے؟ میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل چکی ہے، ایمرجنسی لیو پر آیا ہوں۔ کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رافعہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کے یکپختہ ساکن جذبات کی جھیل میں چندہ کوئی ارتعاش نہ ڈالا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اسے بڑی اچھی طرح آتا تھا۔ دادا جان نے صبح ہی تو زرمل کے ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے فرمائش کی تھی، بڑی مدت بعد تمہاری شکل میں اپنے شہزاد کی قربت محسوس کی ہے۔ بچے، ابھی تم نے جانا نہیں ہے؟ میں کچھ عرصہ تمہیں یہاں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں اس آنگن میں۔ اور سچی بات یہ تھی اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ سی، پرتجسس اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی رہا۔ میں کچھ دن ابھی یہاں رہنا چاہوں گی۔ وہ نظریں اپنے ناخنوں پر جمائے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواباً گویا ہوئی۔ اچھا؟ اس کے استجا غیر متوقع جواب پر عباس کا متعجب ہونا فطری تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اس ذمہ داری سے تمہیں نجات ملی۔ اپنے مخصوص رکھائی لیے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ جانے کا مڑا۔ سنیے، اس نے بلا ارادہ پکار لیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے اسے پلکیں اٹھانا اور لہجہ بلند رکھنا دشوار تر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اب جیسے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ پلٹ کر ہاتھ درجہ تحیر سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔ گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ آپ کل خاصے بے آرام رہے تھے، صحیح طرح نیند بھی نہیں لے سکے، اس لیے میں سمجھی کہ وہ یکدم چپ ہو گئی۔ بے فکر رہے، دیہاتی لوگ اس درجہ نازک مزاج نہیں ہوا کرتے کہ ذرا ہوا چھونے پر بستر سنبھال لیں۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکے انداز میں کاٹ تھی، اس طرح کی چھوئی موئی بے آرامی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہاں، آپ جیسے نازک طبع لوگوں کو البتہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلتا بنا۔ وہ متاسف نظروں سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ کبھی اس کا گریز اور تان و تشنا اس پر اتنا شوق نہیں گزرا تھا۔ دل کی دنیا کیا بدی تھی، جیسے ہر احساس نگل گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ جو اس نے گاؤں میں گزارا، اس نے مما کے سکھائے پڑھائے ہر سبق کی نفی کر ڈالی۔ اسے کہیں سے بھی اس خاکے کی جھلک نظر نہ آئی جو ثریا بیگم نے گاؤں اور گاؤں والوں، خصوصاً اپنے خاندان کے بارے میں کھینچ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے آداب سے ناآشنا تھے، مگر یہ کون سی اتنی بڑی خامی تھی؟ ان میں انسانیت، صلہ رحمی، خوش دلی اور خوش مزاجی اور ایک دوسرے کے مسائل میں تعاون کے عملی اظہار کا کس قدر سلیقہ موجود تھا۔ وہ قیمتی کپڑوں، اعلیٰ درجے کے سامان تعیش کے استعمال سے ناواقف تھے، مگر صفائی اور نفاست نے اس عیب کو بہت خوبصورتی سے چھپا لیا تھا۔ انہیں لگی لپٹی نہیں آتی تھی، خوشامد نہیں کرتے تھے، بے دریغ منہ پر بات کرتے تھے، مگر اس رکھ رکھاؤ سے کہ دشمن کا دل بھی نہ دکھے۔ دکھ دے کر مسیحائی کرنے کا ہنر بھی وہ خوبی آتا تھا۔ انہوں نے 3 4 شادیاں رچا رکھی تھی، تو کیا فرق پڑا تھا؟ اتنے بڑے خاندان میں مثالی یگانگت اور بھائی چارے کے اظہار نے اس کمزوری پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عباس واپس لوٹا تو اس کو روبرو پا کر زرمل کے چہرے پر جو بے ساختہ رنگ بکھرے تھے، اس نے عباس کے ساتھ ساتھ خود زرمل کو بھی حیرانگی میں مبتلا کر دیا۔ عباس کے ساتھ کبرا، صبیحہ، ایاز اور سرمد بھی تھے۔ مجھے تو جب بھائی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں ہیں تو دل چاہا اڑ کر پہنچ جاؤں۔ پیپرز دینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بہت شوق تھا اپنی بھابھی سے ملنے کا، انہیں دیکھنے، ان سے باتیں کرنے کا۔ صبیحہ بے اختیار والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ جوش مسرت سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ آپ تو امی کے کھینچے کے نقشے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ اف، کیا بتاؤں، کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہم لوگ تو ترس کر رہ گئے تھے آپ کو اپنے درمیان دیکھنے کو۔
सबिहा अपने बड़े भाई के बरअक्स खासी बतूनी और सादा मिजाज साबित हो रही थी। कुबरा खानम का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे कलेजे में भर लेती। उसे अपने आंगन में इतने खुशबाश और मसरूफ़ मगन अंदाज में फिरते देखकर एक ठंडक सी दिल में उतर गई थी। आपको पता है कल गांव में मेला लगेगा, मैं इसलिए इम्तिहान देकर बेकरार होकर भागी आई हूँ। और सरमद तो कितने दिनों से बेताब हो रहे थे। सबिहा खिलखिलाते हुए बता रही थी। मेले में क्या होता है? उसने इस दर्जा सादगी से पूछा कि सबिहा के साथ साथ कुबरा को भी हंसी आ गई। हंसने की क्या बात है भाई, भाभी क्या जाने मेला किस बला का नाम है, सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजार दी। अयाज ने झट से उसकी हमायत की थी। मेले वाले दिन खूब दुकानें सजती हैं, मिठाई कपड़े खिलौनों और टॉफ़ियों वगैरह की। इसके अलावा सर्कस और थिएटर भी लगता है। किस्म किस्म के झूले भी होते हैं। इस मेले में बच्चे बूढ़े जवान ख़वातीन सभी खुश होकर शिरकत करते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कुबरा ने सारी तफसील बहू को समझा दी। फिर तो मैं भी देखने चलूँगी। उसके अंदर जैसे बच्चों का सा इश्तियाक उमड़ आया। हाँ ज़रूर बच्चे। कुबरा खुश होकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। अच्छा कल की कल देखी जाएगी, फ़िलहाल जरी भाभी को हमारे हवाले कर दे। हम लोग जंगल में पता नहीं क्या करने चलेंगे शाम को। क्यों भाभी? शिकार करने चलेंगे। शिकार का तो उसे भी बहुत शौक था। अयाज की तजवीज़ पर उसने फ़ौरन हामी भर ली। दरिया पे चलेंगे भाभी, जहाँ से कुछ फासले पर सिकरावा बहता है, जिसे बार्शन भी कहा जाता है। बहुत मज़ा आएगा। सरमद ने अपनी पसंद की जगह का इंतखाब किया। ओहो, क्या तुम लोगों ने बच्ची को बख्ता डाल कर रखा है। कुबरा को जरमल के यकदम बिगड़ जाने वाले मूड की खबर थी। सो पेशबंदी के तौर पर बच्चों को डालने लगी। भाभी जो हुई हमारी ही। और वो जवाब में मुस्कुरा दी। अब्बास के चेहरे पर हैरत के बादल मंडलाने लगे। भाभी कहकर मुखातिब करने पर वो कतई नहीं झिलाई थी। चेहरे पर दबी दबी दिलचस्प सी मुस्कुराहट थी और आंखों में अपनायत अमेज नरमी की वाज़ेह चमक। ऐसा इनकलाब क्यों कर नूरमा हो सकता है? वो खासा उलझ सा गया। आपकी वालदा साहबा का पैगाम मिला है। उन्होंने फौरी तौर पर आपको राब्ता करने की ताकीद की है। शाम में जब वो अयाज के साथ जंगल में बटेर तीतर और फाख्ताओं के शिकार के शौक में रवाना हो रही थी, तो उसी दौरान अब्बास ने इधर आकर अपने मखसूस सर्द से अंदाज में इतला दी। फ़ोन गाँव तक नहीं पहुँचा था। ज़रूरी इतला के लिए नज़दीकी कस्बे में मौजूद छोटे चचा के जनरल स्टोर का नंबर काम आता था। बेटी, अगर तुम्हारा दिल ज़्यादा उदास नहीं हो रहा तो बकरीद हमारे यहाँ करके चली जाना। शहजाद भाई और सुरैया बहन भी अगर राज़ी हो जाए यहाँ आकर कुर्बानी देने के लिए, तो तुम्हारे दादा जान अपनी पसंद की खुशी देख लेंगे। जब वो कुबरा के इसरार पर उसे नज़दीकी कस्बे माँ से फ़ोन पर बात करवाने के लिए हमरा ले जाने पर तैयार हुआ, तो चलते चलते कुबरा ने बड़ी चाह और आरजू से इल्तिजा की थी। जरी, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर माई डियर? मामा ने इस्लाम दुआ के बाद छूटते ही कदरे नाखुशगवार से बेताब लहजे में पूछ डाला। बही कहाँ रह गई तुम? मुझे पेरिस से आए हुए भी 3 दिन गुजर गए हैं और तुम अभी तक वहीं हो, इस हबसदा पोलिटिक एटमॉस्फेयर में। वो हदजा मुतहैयर से कह रही थी, इन तंग नज़र इन मेलट लोगों के साथ। मामा की हैरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसी कोई बात नहीं मामा। उसे पहली मरतबा माँ का अंदाज ही तकमेज़ और गैर मुनसिफाना लगा। मैं यहाँ ठीक ठाक इंजॉय कर रही हूँ और आपको बताना ये चाह रही थी कि मैं ये ईद यहीं अब सब कज़न्स के साथ और दादा जान के साथ गुजारना चाहती हूँ। उसके मुँह से अल्फाज नहीं निकले थे, गोया सुरैया बेगम के असाब पर कोई ताकतवर बम फटा था। व्हाट? तुम होश में तो हो जरी? उनका इस्तेजाबिया अंदाज यकबयक भड़क कर शररबार हो गया। फिर हस्बे साबिक रफा शर के लिए वो पिछले लेक्चर्स दोहराने लगी, जिन्हें वो चुपचाप सुनती रही। वो तो सब ठीक है मामा, मगर कुछ चेंज भी होना चाहिए लाइफ में। वो पहली बार उनसे इख्तलाफ करते हुए कदरे उलझ कर गोया हुई। आप लोग भला क्यों नहीं यहाँ आ सकते? बेकार बातें मत करो जरमल, उन्होंने बरहम होकर डांटा। उस एक हफ्ते में तुम्हें सब अगला पिछला भूल गया। मैं इसीलिए नहीं चाहती थी उन लोगों से मेल मिलाप बढ़ाना। मीठी मीठी बातें करके लुभा पर चा करके मतलब निकालना तो खूब जानते हैं ये। आ गई ना आखिर तुम उनके जाल में। उनके लहजे में नुमाया तलखी थी। फॉर गॉड सेक मामा, वो चिड़ी सी गई। आपको मेरी इतनी सी खुशी मंजूर नहीं? वो नाराज से अंदाज में बसूरी, मगर इधर कुछ असर नहीं हुआ। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम्हारी इस खुशी के पीछे क्या ख्वाहिश छुपी हुई है। ऐसी बच्ची भी नहीं हो। वो दान पीस कर जो अबन कहर अदलूल लहजे में बोली। खिफ़त से जरमल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। बहरहाल हम लोग ईद पर गाँव नहीं आ रहे, तुम्हारी मर्जी है। अब हमारे बगैर ईद कर सकती हो तो ठीक है, और अगर वापसी का मूड हो तो इतला कर देना, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी। उन्होंने बेलचक अंदाज में कहकर फ़ोन रख दिया। जरमल गुमसुम से अंदाज में फ़ोन हाथ में पकड़े खड़ी की खड़ी रह गई। उससे कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठा अब्बास उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव और चेहरे के तासुरात बखूबी मुलाहिजा कर सकता था। वो सारी गुफ्तगू सुन चुका था और दिल ही दिल में हद मुतज्जब भी था, ताहम पूछना उसकी आदत में शामिल नहीं था। सो इसी मखसूस बेमहर अंदाज में उठ खड़ा हुआ। आप बकरीद के बाद लाहौर चलेंगे या?
کبرا کی ہدایت کے مطابق قصبے سے فون کروا کے وہ اسے واپس جنگل چھوڑنے جا رہا تھا جہاں ایاز لوگ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں زرمل نے یوں ہی سناٹا توڑنے کو اس کے سرد و سپاٹ تاثرات سے سجے چہرے پر ایک چٹتی سی نگاہ ڈال کر مدھم سے لہجے میں پوچھ ڈالا، یہاں کہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ظاہر ہے لاہور ہی جانا ہے۔ زرمل اس کے مخصوص عقل کھڑے لہجے پر گہری سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ سنبل، کیکر، شیشم اور سفیدے کے لہراتے ہوئے سرسبز ثمر بار درختوں کی جھلک دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ کبھی بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے؟ اس کے دل پر بوجھ سا آن پڑا۔ اس کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے کی تھیں۔ وہ بظاہر بہت کھلنڈری اور شوخ طبع نظر آتی تھی مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے بھائی سے بہت میل کھاتی تھی، ہو بہو وہی گہرائی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے۔ ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں بھابھی، مگر بتدریج۔ جو چیز اچانک ہو جائے اس کی بقا کی میعاد بہت محدود ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی واقعہ ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے نو دولتیوں کو دیکھا ہوگا، بے صبرے، بے-تاب اور کم فہم۔ دور سے ہی ان کے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوقات کھل جاتی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایک یقین اور اطمینان کی سی کیفیت میں بتدریج آگاہی پانے کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ انتہا ہمیشہ ہی خرابی کی ضمانت کہلائے اور ہم مزید کھوجے بغیر اس کو جوں کا توں چھوڑ کر چل نکلیں۔ بھئی، درمیانی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے نا۔ اس انتہا کو ارتقاء کے عمل سے متوازن بنا کے قابل قبول حالت میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ نہ گاؤں کے گھٹے بے ماحول میں کچھ خرابی ہوتی ہے، نہ شہر کی بے باکی اور تیز رفتاری میں ایسی قابل مذمت ہوتی ہے۔ شہر بھی اچھے، بن بھی اچھے، بشرطے کہ دل اچھے ہوں۔ ہر ماحول کے اپنے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دونوں کو علاقہ غیر کی سی حیثیت دے رکھی ہے، حالانکہ درمیان میں پل بنا کر رابطہ اور رشتہ بحال بھی تو رکھا جا سکتا ہے، اور یہ پل بنانے کا کام عباس بھائی کی سرکردگی میں ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ بھئی، شہروں کی بے باکی اور جاہ پسندی نہ لو، وہاں کی تعلیم و تربیت اور وقت کی اہمیت لے لو، اور شہر کی مصنوعی معاشرتی زندگی کے بجائے گاؤں کی اپنائیت اور یگانگت، بھائی چارے اور پرخلوص تعاون کے جذبات سے گندہ طرز عمل اپنا لو۔ رابطہ واسطہ رکھا جا سکتا ہے بھابھی، دونوں جانب کی اچھی اور مفید مکمل چیزیں اپنا لو، باقی نظر انداز کر دو۔ اس طرح نہ تو شہر سے آنے والوں کو گاؤں 8ویں صدی کا لگے گا اور نہ گاؤں سے آنے والوں کو آنکھیں شہروں کی چمکتی دمکتی رنگوں میں لپٹی تیز رفتار زندگی دیکھ کر چندھیائیں گی۔ دونوں اطراف سے فریقین کو درجہ قبولیت اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے راہیں ہموار ملیں گی تو فاصلے خود بہت سی مٹ جائیں گے۔ ہاں، رابطہ اور رشتہ بحال رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کنکھیوں سے عباس کو دیکھتی دل میں اعتراف کر رہی تھی۔ ہاں، تم مجھے قبول ہو، مگر یہ اعتبار بھی تو کرے نا۔ اس سے بے ساختہ نوشی گلانی کا ایک شعر یاد آ گیا، بے شک نہ میرے ساتھ سفر اختیار کر، اے میرے بدگماں میرا اعتبار کر۔ اعتبار دلانا کچھ آسان بھی نہیں ہوا کرتا، خصوصاً اس جگہ جہاں گرد بدگمانی آج کی بات نہ ہو، برسوں پر محیط ہو۔ اس رات اس کے طرز عمل نے زرمل کے دل سے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے تھے۔ ایسا مضبوط قوت ارادی والا نفس کا اس حد تک محتسب بندہ یقیناً ہوس گیری کے جذبات سے منہ بر رہا ہے، مگر پھر یہ دو تین شادیاں، وہ الجھ سی گئی۔ سنیے، آپ کے یہاں اس قدر شادیاں کرنے کا رواج کیوں ہے؟ اس کے یکدم بول پڑنے پر عباس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پستی ہتھیار پھینک دینے والی کیفیت نے عباس کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ اس سوال کا جواب دینا کچھ ایسا ضروری بھی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لہجے میں وہی بے نیازی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی، اگر دے دیں گے تو مجھ پر احسان ہی ہوگا۔ وہ اپنا آف ہوتا موڈ چھپا نہیں سکی، ناراض سے انداز میں کہنے پر ایک شاگی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ایک تو صاحب کی انا کے بنڈل ختم نہیں ہوتے، وہ خوف زدہ سے سوچ رہی تھی، اور اگر نہ دوں تو؟ اس کو زج کرنے میں عباس کی غالباً کسی حس کو خاصی تسکین پہنچ رہی تھی۔ تو بھی میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اس کے اڑیل لہجے پر تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بھئی، اب اس درجہ غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ بیٹھا، بتائے دیتے ہیں گو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ہمیں نفس پرست سمجھتا ہے تو 1000 بار سمجھا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خدا کی قدرت تھی یا تقدیر کا لکھا کہ آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ چونکہ ایک آدھ صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے خاندان کی بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی تھیں، وہ تاعمر کنواری بیٹھی رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں میں، خصوصاً قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دولہا یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا ہے۔
मगर हमारे आबा अजदाद इस रस्म के सख्त खिलाफ थे। ऐसे में जब दादा जान का दौर आया तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि बजाय इसके कि चंद एक लड़कियां शादीशुदा ज़िंदगी के सुख देखें और बाकी की शोरी के सफ़र मैसर न आने पर ताउम्र हसरत व मलाल से उनके आबाद घरों की रौनकें देखते हुए सुलग सुलग के महरूम व तशनाक ज़िंदगी गुजारे, जान का रोग लगा ले। इसका हकीकत पसंदाना हल ये निकला कि ख़ानदान का हर मर्द एक से ज़ायद शादी कर ले। इस तरह चंद एक लड़कियों से इम्तियाजी सलूक का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा और कंवारी रह जाने वाली लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह होने से भी बच जाएंगी। ख़ानदानी बका और मसरत के लिए यहाँ के मर्दों ने शरई हदूद के अंदर 3 या 4 शादियाँ कर रखी हैं। हमारे यहाँ खुदा का फजल है, नान नफ के घर बार की माशी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही हैं। चारों से शरअ की रो से इंसाफ रवा रखने की भी पूरी कोशिश की जाती है। इसका अमली मुसारा तो तुमने देख ही लिया होगा। यहाँ कोई सगा या सुतीला नहीं है, कोई सोतन या रकीब नहीं है। ये एक समझौता है। ख़ानदान के तमाम मर्द जन ख़ानदान की यकजहती और खुशी के लिए बरज़ा और रग़बत कबूल किए हुए हैं। अब तो फिर तनासब में काफ़ी बेहतरी हो गई है। पुराने ज़माने में अगर एक घर में 2 लड़के होते थे तो 7 लड़कियाँ, मगर ये खुदा की देन है। फितरत के कामों में किसी का दखल तो नहीं हो सकता, इसलिए फितरी एडजस्टमेंट के लिए दादा जान के ज़माने से 1 से ज़ायद शादियाँ करने का रिवाज परवान चढ़ा और मैं समझता हूँ इससे बेहतर मुनसिफाना और दानिशमंदाना फ़ैसला हो भी नहीं सकता था इस दौर के हालात के मुताबिक। ओह, बहुत वजह और इन्हमाक से सुनती हुई जरमल इस इंकशाफ पर दंग रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी धड़ाधड़ शादियाँ करने और ख़ुसूसन ख़वातीन के आपस के खैर ख़ानहाना और एक दूसरे के बच्चों से मुनसिफाना सलूक के पीछे ये वजह भी हो सकती है। वाकई इन हालात में दादा जान का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, वरना जिन ख़ानदानों में शादियाँ बाहर करने का रिवाज नहीं होता वहाँ ताउम्र कंवारा रखने या कम सिन बच्चे से बेजोड़ निकाह पढ़ा देने जैसे ज़ालिमाना रिवाज परवान चढ़ाए जाते हैं। इस लिहाज से दादा जान की हिकमत अमली उनके मुकाबले में बहुत फितरी और शरई थी। इसको तारीख़ी तायद भी हासिल थी। तारीख़ ने साबित होता है कि मुसलमानों पर जब एक ऐसा वक्त आया जब ख़वातीन की तादाद मर्दों से बढ़ गई तो मसलहत के तहत एक मर्द के निकाह में 3-3, 4-4 ख़वातीन आ गई थी। और मामा को देखो, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसको नफ्स परस्ती का नाम दे डाला। गालिबन उनकी पॉजेसिव नेचर शोहर की इस तकसीम को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए पापा को ख़ानदान से निकाल कर ले गई। खुद मुझ में गाँव वालों के ख़िलाफ़ इस दर्जा जहर भर दिया कि ताकि हम पलट ना सके। मछलियों की मखसूस बसात निशानदेही कर रही थी कि वो लोग फ़िश फार्म से गुजर रहे हैं। सुनिए, उसने डरते डरते पलके उठाकर मुतज़ब्ज़ब से अंदाज में उसे देखते हुए खासे हिचकिचाहट के आलम में उसे पुकारा। उसके लहजे में वाज़ेह शिकस्त थी जिसे अब्बास का नुक्ता रस ज़हन फ़ौरन महसूस कर चुका था, ताहम वो बेहिस बना बैठा रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो झिझक कर सर झुकाकर गोद में रखे हाथ मसलने लगी, अपना मफ़हूम समझाने में किस कदर दुश्वारी महसूस कर रही थी कि हम एक दूसरे को। वो फिर रुक गई। साब्त का तलखियाँ भुलाकर मौजूदा हैसियत से कबूल कर लें, बदिक्कत तमाम वो कह पाई। अब्बास कितनी ही देर सकते की इसी कैफियत में उसे देखता रह गया। जरमल का सर झुका हुआ था। मोहतरमा, कितनी देर बाद बिलाखिर वो बोला तो लहजे में किसी किस्म की कबूलियत का शाइबा तक न था। आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई हैं यहाँ आकर। क्या वालदा साहबा के अक़वाले ज़री भूल गई? अपने वालिद साहब के ख्वाबों की ताबीर न देंगी आप? इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती तरादार हसीन बेटी क्या चीज़ नहीं है आपकी मुट्ठी में, इंसानों समेत? वह जहरीले अंदाज में कह रहा था, मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ, तुम कबूलियत की सनत तो देकर देखो। कोई जुगनू, कोई सितारा, कोई दरीचा, कुछ तो हो। वो कर्ब से सोच रही थी। फिर वो तमाम रास्ता कुछ नहीं बोली। जंगल करीब आ चुका था। अयाज और सरमद दूर से हाथ हिला रहे थे। वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। जरमल का अंदाज बहुत चौंका देने वाला था। ड्राइविंग करते हुए अब्बास ने बेख्तियार उस बारे में सोच रहा था। उसे परवीन शाकिर की नज़म कनरस याद आ रही थी। ये झुकी निगाहें, ये रुका रुका लहजा, लब पे बार बार आके टूटता हुआ फिक्रा, गर्द में अटी पलकें, धूप से तपा चेहरा, सर झुकाए आया है एक उम्र का भूला, दिल हजार कहता है, हाथ थाम लूँ उसका, चूम लूँ ये पेशानी, लौटने ना दूँ तन्हा। कोई दिल से कहता है, सारे हर्फ झूठे हैं, एतबार मत करना, एतबार मत करना। बकरीद पर उसने बहुत इंजॉय किया। उसे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि त्यौहार की सच्ची और बेपाया खुशियाँ अपनों के संग, अपनों के हंसते खिलखिलाते चेहरों के साथ मुंसलिक होती हैं। ईद के बाद उसने रफ्ते सफ़र बांध लिया। दादा जान की सेहत काफ़ी बेहतर थी। ज़मीन के कागजात बनवा कर वो कब से उसके सुपुर्द कर चुके थे। जाने से एक दिन कबल उन्होंने उसे बुलवाया। कुबरा खानम और ताया जान भी इधर ही थे। देखो बच्चे, अब हम उम्र की स्टेज पर हैं जब इंसान हुक्म देने, फरमान जारी करने की बजाय दरख्वास्त गुजारी और इल्तिजाओं पर आ जाता है। सो हम तुमसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि ख़ानदान की जहती के लिए अगर तुम हमारा बरसों पहले किया हुआ फ़ैसला बरज़ा और रग़बत कबूल करके हमें खुशी दे सको तो इसके अलावा अल्लाह ताला से हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हमने दिल पर पत्थर रख के बहुत सब्र से शहजाद की जुदाई बर्दाश्त की है,
तुम्हारी आमद और तुम्हारी इतनी प्यारी नेक अदात ने हमारे बहुत सारे जख्म भर दिए हैं। क्या तुम हमारे लिए हमारी ख्वाहिश के पेश नज़र स्टैंड ले सकती हो? उसने सर झुका लिया और पाँव के अंगूठे से फर्श पर बिछी दरी का कोना मसलने लगी। उन्होंने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रख दिया। अब्बास आला तालीम याफ्ता है, बाहर से पढ़कर आया है, एक मौजूद पेशे से वाबस्ता है, माशी लिहाज से भी कतई आसूदा है, फिर लाहौर में अपना ज़ाती घर बना चुका है, सारे माशरती अदब व अदाब से वाकिफ़ है, बीवी को भी ज़ाहिर है लाहौर में ही रखेगा, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ दे तब्दीली का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं उस शहर में इसी माहौल में रहोगी। हाँ, दिल चाहे तो इधर का चक्कर लगा लिया करना महीने 2 महीने बाद। अब्बास में थोड़ी सी ज़िद और अना है, मगर वो दिल का बहुत अच्छा है, ताउन करने और ख्याल रखने वाला। मगर दादा जान वो खौफज़दा नज़रों से उन्हें देखने लगी। ये दूसरी और तीसरी शादी भी करेंगे क्या? वो जिस तरह सरासीमा होकर बेसाख्ता बोल पड़ी थी, उसने हाज़रीन के चेहरे पर मुस्कुराहट के फूल खिला दिए। दादा जान ने हंसकर उसे गले लगा लिया। अरे भाई, हम अपनी इतनी नाजुक मिजाज सी पोती के साथ ये ज़्यादती नहीं होने देंगे बच्चे। वो इस दौर के फैसले थे जब वाकई उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। अब ऐसा कोई मसला नहीं, हमारा ख़ानदान इतना फैल गया है कि जोड़ तलाश करना आसान हो गया है। तुम्हारे बड़े ताया और छोटी फूफो के दोनों बेटों की शादियाँ 3-4 साल पहले हुई हैं, देख लो, उनकी दूसरी शादी नहीं हुई। अरे बच्चे, ये कोई तफरीह थोड़ा है, ये तो मसलहत थी, और अब जो बिला वजह ऐसा करेगा तो हम उसको उल्टा ना लटका देंगे। फिर अब्बास के जोड़ की तो कोई है भी नहीं। वो शगुफ्तगी से मुस्कुराए थे। अब वो सोच रही थी, पापा तो सदा से मेरे हामी रहे हैं, मामा का मिजाज बेलचक है, मगर क्या हुआ, मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ। दुश्वार ज़रूर है, मगर बहरहाल वो मान जाएंगी। रुखसत होते समय उसने दादा जान को यकीन दिला दिया था। रुखसती मामा पापा को राज़ी करने के बाद तय पाई थी, मगर इधर से तो कबूलियत की कुछ सनद मिल ही नहीं रही थी। वापसी के सफ़र के दौरान वो चोर नज़रों से उसे अपने मखसूस आतिशफशानी मूड में ड्राइविंग करते देखकर मायूस सी सोच रही थी। जो एक बार ये कहते, हाँ तुम मुझे कबूल हो, तो फिर मामा से अपना फ़ैसला मनवाने का दुश्वार तर मरहला किस कदर सहल हो जाए। खबर तो इनको भी होगी। आखिर दादा जान और कुबरा आंटी ने बताया तो होगा, मगर हैं बहुत अनापरस्त और मगरूर, खुद से नहीं पूछेंगे। सुनिए, शर्मिंदगी और पसपाई का इजहार किस ज़ुबान में आप तक पहुँचाया जाए जो आपकी समझ में आ जाए? प्यार की ज़ुबान में। उसने गाड़ी एक झटके से रोक दी। जी। उसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। आंखें फाड़े भौंचका सी उसे देखने लगी, जिसके होंठों पर एक खूबसूरत सा तबस्सुम दबा हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसको मुस्कुराते हुए देखा था, और किस कदर अच्छा लग रहा था। उसका खुला खुला रोशन चेहरा, आंखों से बरसती अज़ली जारहियत और कहर सामा तासुरात भी कहीं पीछे चले गए थे। वो एक शोखी और अपनायत अमेज शरारती चमक थी। वो सटपटा कर बाहर देखने लगी, और फिर उसे दूसरा झटका लगा। गाड़ी इस वक्त माल्टो के बाग के पास खड़ी थी, जिससे कुछ फासले पर वो गाँव था, वही गाँव जहाँ उन्होंने रात गुजारी थी। बरसती कड़कती खदशात और तूफान में घिरी रात, और उस पे सितम टेप रिकॉर्ड पर बजता हंसपे हाल गीत। उम्र भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, आग पानी में लगाते हुए जज्बात की रात। आओ मासी ज़हरा और ग़ुलाम रसूल भाई से मिलने। अपनी असली हैसियत में उसने गोया गाड़ी रोकने की वजह बताई। उसकी चमकती हुई नज़रों में छुपी मायने खेल सी शरारत बेसाख्ता उसे गुलगू कर गई। वो चेहरा मोड़कर बाहर बाग में लगे ताज़ा मोटे मोटे माल्टों को देखने लगी। अब्बास ने अपने शरई इस्तेहकाक का मुज़ाहरा करते हुए उसके दोनों मखमली सफ़ेद हाथ अपने मजबूत हाथों की फुलादी गिरफ्त में ले लिए। याद नहीं, इस रात हमें कमरे में तन्हाई सोमते हुए जाते समय उन्होंने तुम्हें क्या दुआ दी थी? वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांक कर याद दिला रहा था। अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद हरी करे। ज़रमिल को बेसाख्ता याद आ गया, और उसके साथ ही शर्मोही आकर ज़बरदस्त सरेला उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया। सुनिए, उसे टोकने को हया अमेज़ खफगी से बात शुरू करना चाही, मगर उसने मौका नहीं दिया। सुनाइए, वैसे कुछ अरसा की बात है, फिर आपने के तर्ज तहाज़ुब का मसला भी हल हो जाएगा। सुनिए की जगह मुन्ने के अब्बा, गुड्डू के पापा, पिंकी के डैडी है ना? वो शरारत से झुका। मेरा ख्याल है कि हमें कम अज़ कम 7 लड़कों के वालिदैन बनना चाहिए, ताकि ख़ानदान में लड़कों की रही सही कमी भी पूरी हो जाए। दादा जान खुश होंगे जाएंगे, आखिर तुम ख़ानदानी मसला हल करोगी। वैसे मेरा नाम कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं। देखें, आप बहुत बदतमीज़ हो रहे हैं, गाड़ी चलाएं। उसका बेलगाम लहजा और उस पर सवा बहकती मचलती नवा रफ्ता नज़रें, उसके हवास पर बुरी तरह शर्म गालिब आ गई। उसने तेज़ी से हाथ छुड़ाने की सही की। इस चमकते दमकते दिन पर गुस्सा आ रहा है। कितना अच्छा होता जो वही तूफ़ानी मौसम होता, वही सूरत हाल, वही रात, वही तन्हाई। और उसने रुक कर मानी खेस निगाह उस पर डाली। वैसे क्या ख्याल है यार, क्यों ना आज मासी के मेहमान बन जाए, रात गुजार कर सुबह सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। हाँ, मगर अब के तुम मुझसे शराफत की तवक्का मत रखना। पिछली बार तो यूं ही रात बर्बाद कर डाली। वो छेड़ रहा था। ज़रमल बेख्तियार सुर्ख पड़ गई। देखिए, आप शराफत से गाड़ी चलाएं, वरना मैं दादा जान से शिकायत कर दूंगी। अच्छी बात है, वो फ़ौरन से बेशतर तुम्हारी रुखसती का इंतज़ाम कर डालेंगे।
میرے لیے تو عین مسرت کا مقام ہوگا، مجھ پر تو ویسے بھی تمہاری ماما کے راضی ہونے تک کا طویل عرصہ بہت بھاری گزرے گا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب گاڑی چلانے لگا تھا اور جرمل کے اندر دور دور تک سرشاری پھول کھلانے لگی۔ بالآخر اس نے واضح طور پر قبولیت کی سند دے دی تھی۔ واپسی کا یہ سفر کس قدر مختلف، خوشگوار اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا، امجد اسلام امجد کے اس شعر کی طرح۔ مان پڑتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ اور ہے، اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہیں، میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ اسے یاد آیا ابھی مما کو منانے کا مشکل ترین مرحلہ باقی تھا۔ واقعی ایک رت جگہ اور باقی ہے، مگر اب کچھ کم نہیں، اس قدر بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہر کٹھن منزل طے کی جا سکتی ہے۔ جب من چاہا سفر مل جائے اور اقرار کر لے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو، تو کیا اس کے لیے راستے کی دشواریوں سے لڑنا بھی ہم قبول نہیں کر سکتے؟ ہاں، ہر شے ہمیں قبول ہے۔ اب سفر تیزی سے تمام ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسے لگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔